چھوٹے گا نہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ منبر رسول پر رونق افروز علماء ملت، اساتین اسلام، شورائے اسلام اور میرے بہت ہی عزیز مسلمان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک کو بالکل کم کر دو۔ وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کلو نفس یولد علی الفطرہ فوالداہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ وقد جاء فی کریمۃ القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وفي كلمة الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وفي كلمة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ محفل کا آغاز کریں اور ذکر پاک، ذکر رسول عربی شروع کریں۔ اس سے پہلے آئیے اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آئیے صمیم قلب سے ہم اور آپ دربار رسالت معاب میں ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے جس طرح رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ میں کیا شعر پیش کروں رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہاں سے شروع کروں؟ سوچتا ہوں حسان بن ثابت صحابی، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ پاک میں جو دارالہجرت ہے، رسول اللہ جہاں پر تشریف لے گئے اور آج تک رسول اللہ کا وہاں پر روضہ ہے۔ وہاں پہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی وہ لوگ انصار کے نام سے جانے گئے۔ اوس و خزرج نام کے قبیلے تھے، ان کو ملا کے اسلام نے ایک کیا۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام نے ایک کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقریر کا عنوان آپ لوگ غور فرمائیے، اسلام نے ایک کیا اور ہم نے انیک کر دیا۔ اوس و خزرج ملا کر انصار بنے، اور انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت انصاری رسول اللہ کے شاعر تھے۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ رسول اللہ کی نعت پڑھنا۔ حسان باقاعدہ رسول اللہ مسجد نبوی میں ممبر لگاتے، ممبر سجاتے، حسان کو بٹھاتے، خود بیٹھتے، اپنے صحابہ کو بٹھاتے اور فرماتے حسان پڑھ، اللہ روح القدس سے تیری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کا فرمان شریعت، رسول کا حکم شریعت۔ رسول نے کہا نعت پڑھو، یعنی رسول کا ذکر کرو، تو ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس رسول کے ذکر کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رسول کی دلیل ہمارے لیے ذکر رسول کی دلیل ہے۔ رسول اللہ نے خود اپنا ذکر کروایا، اور یہاں تک کروایا، صرف یہ نہیں کہا کہ حسان تم ہماری تعریف کرو، بلکہ یہ تک فرما دیا حسان تو جب تک ہماری تعریف کرتا رہے گا اللہ روح القدس سے تیری مدد فرماتا رہے گا۔ تو حسان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے۔ حسان اپنے ایک قصیدے میں، ایک نعتیہ قصیدے میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی بل ان مدحت مقالتا بمحمدی۔ فرماتے ہیں اے لوگوں جو تم سوچتے ہو کہ ہم اپنے قول، اپنی نعت، اپنے قصیدے، اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری شاعری میں، ہمارے قصیدے میں، ہماری نعت میں، ہمارے ذکر میں جو محمد عربی کا نام آ جاتا ہے تو ہماری شاعری کی تعریف ہو جائے کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور شعر و شاعری کے بارے میں یاد آیا مجھے تو ایک بہت مشہور ذکر پر، مجھے اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پہ آگے چلوں، ذکر رسول پر مجھے ایک اور نعمتوں پر اللہ کیا انعام دیتا ہے ذکر کرنے کی، ذکر کرنے پر ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ شرف الدین بصیری
شرف الدین بوسیری جب سے کمیونیکیشن میڈیا اور سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو ہمارے مسلمانوں میں قصیدہ بردہ بڑا مقبول ہو گیا. الحمدللہ المنشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ اور اس قصیدے کو لکھنے والے کا نام ہے شرف الدین بوسیری. مصر کا ایک شہر ہے ایجپٹ میں جس کا نام الیگزینڈریا ہے, اسے عربی میں اسکندریہ کہتے ہیں. وہاں کی جامع مسجد کے اندر ابو العباس عرسی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ابو العباس عرسی. ان کے جامع مسجد کے اندر کے پاس شرف الدین بوسیری کا روضہ پاک ہے, صاحب قصیدہ بردہ. الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. ابو العباس عرسی اتنے بڑے بزرگ ان کی بزرگی سرآنکھوں پر, مگر ان کے میں اللہ تعالیٰ میں توفیق سب کو دے کہ ان کی مسجد کی زیارت کرے جا کر. ابو العباس عرسی کی مسجد کی زیارت کرو تو وہاں پر ایک مزار ہے, اس کا نام ہے, ان بزرگ کا جو اس مزار میں ہے ان کا نام ہے یونس العرشی. یہ ابو العباس عرسی کے مسجد کے مؤذن تھے اور ان کا نام یونس العرشی, عرشی یعنی عرش والے اس لیے تھا اللہ اکبر کہ یہ جب تک عرش پہ اذان نہیں سن لیا کرتے تھے تب تک یہ مسجد میں اذان نہیں دیا کرتے تھے. یہ سب آنکھوں لگی بتا رہا ہوں. یہ مسجد ہے مصر میں اور وہاں پہ شرف الدین بوسیری کا مدار ہے. اور صاحب اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ایک مرتبہ زیارت کے لیے کا شرف ہمیں حاصل ہوا اور وہاں پہ ایک سلسلہ چلتا ہے جسے سلسلہ شاذلیہ کہتے ہیں. اس سلسلہ شاذلیہ کی خانقاہ میں ان کے مخصوص اوراد اور اشغال میں حصہ لینے کا مجھے الحمدللہ شرف حاصل ہوا. تو صاحب میں ذکر رسول کی برکتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قصیدہ بردہ جو امام شرف الدین بوسیری نے لکھا. امام شرف الدین بوسیری وہ بزرگ ہیں, کسی کا کام ہوتا ہے کپڑے سینا, کسی کا کام ہوتا ہے سبزیاں فروخت کرنا, کسی کا کام ہوتا ہے کچھ, کسی کا کام ہوتا ہے کچھ. شرف الدین بوسیری کا پیشہ اور کام یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے قصیدے لکھا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام بہترین قصیدہ خواں تھے, بہترین قصیدے لکھا کرتے تھے دربار رسالت مآب میں. میں ذکر رسول کا بتا رہا ہوں کہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس سے کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے بندے کو یہ کرنے سے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شرف الدین بوسیری کو لقوا مار گیا, پیرالیسس ہو گیا اور کمر سے نیچے کا جسم بالکل اپنی حرکت کھو بیٹھا, اپنی حس کھو بیٹھا. اور شرف الدین بوسیری اپنے گھر کی چھوٹی سی کٹیا میں محدود ہو کے رہ گئے. دن رات رویا کرتے تھے, رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کرتے تھے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا,
یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پہ کرم فرمائیے۔ اور کہا کرتے تھے رسول اللہ میں تو آپ کے دربار کا ایک ادنا سا قصیدہ خواہ ہوں، قصیدہ کہنے والا ہوں، میرے حال پر رحم فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ بنے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا بخشے۔ شرف الدین بوسیری کی تاریخ میں لکھا ہے کہ قصیدہ ایک مرتبہ ایک قصیدہ کہا انہوں نے اور کہتے کہتے روتے روتے یہ سو گئے۔ شرف الدین بوسیری سوئے بند کوٹری میں اور شرف الدین بوسیری کی قسمت جانتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے وہ آ گئے جن کے جمال سے کائنات روشن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو رب کے نائب اکبر ہیں، جو مختار کل ہیں، جو صاحب شریعت غرہ ہیں، سبحان اللہ۔ جو طٰہٰ اور یاسین ہیں، بے شک جو سراجم منیرہ ہیں، بے شک وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سراج منیر کون؟ ہمارے آقا و مولا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر میں آج ہم یہاں پہ آئے ہیں، تشریف فرما ہوئے اور فرمایا بوسیری کیوں روتا ہے؟ عرض کیا سرکار میں آپ کا ادنا خادم، آپ کی بارگاہ کا قصیدہ خواں اور میری دیکھیے یہ حالت ہو گئی۔ فرمایا اچھا تو ہمیں کوئی قصیدہ تو انہیں تازہ تازہ کہا ہے کیا ہماری شان میں؟ تو انہوں نے سنایا یہ والا قصیدہ، الحمدللہ المنشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم ام حبت الریح من تلقاء کاظمت او مدل فی البرق هو الگدم۔ تو صاحب ایسا ہوا کہ سرکار کو سنایا، سرکار خوش ہوئے اور سرکار نے کیا کیا؟ اپنی چادر اتاری۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں، بردہ سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی چادر رسول اللہ نے اتاری اور بوسیری کے جسم پہ ڈال دی۔ فرمایا جا بوسیری تجھے بشارت ہے تیرے رب کی جانب سے کہ اللہ نے اس کے رسول کی وجہ سے تجھے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بوسیری کی آنکھ کھلی، ہاتھ پیر تو حرکت کر ہی رہے تھے، جسم پہ وہ دوشالہ پڑا تھا جو رسول اللہ نے ڈالا تھا۔ سبحان اللہ اکبر، جو رسول اللہ نے ڈالا تھا ان کے جسم پر۔ بوسیری خوش دیوانہ وار وہ بردہ وہ چادر اوڑے بازار میں نکلے، سامنے سے ایک درویش آ رہا تھا۔ وہ درویش آیا، اس نے بوسیری کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بوسیری کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے اب میں دیوانہ وار بازار میں گھوم رہا ہوں۔ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ گھوم لیجئے گا، مگر اس سے پہلے آپ ہمیں قصیدہ سنائیے رسول اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے پیش کیا۔ تو کہنے لگے میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں، کون سا قصیدہ سناؤں؟ کہنے لگے وہی قصیدہ سناؤ جس کا شعر ہے امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی۔ تو بوسیری کہنے لگے یہ قصیدہ تو میں نے رات کو کہا ہے، کسی کو سنایا نہیں، تمہیں کیسے معلوم؟ وہ درویش مسکرائے، کہنے لگے جب تم دربار رسول میں سنا رہے تھے وہاں پہ ہم بھی موجود تھے، ہم نے وہاں پہ سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر رسول کی برکت یہ ہوتی ہے، اس لیے ذکر رسول کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بات تو ہے ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ مایا سے بڑی دنیا ہے کہ نہیں؟ مایا بھی دنیا ہے، اس کی چمک دمک بہت زیادہ ہے اور اس میں سائنسدان لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ اپنی سائنس بگار رہے تھے، وہ ہمیں مولوی سمجھے تو سائنس بگارنا شروع ہو گئے،
کہنے لگے رسول اللہ کی ذات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آتی آپ کو؟ کہنے لگے دیکھیے سائنٹیفک دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ یہ جو آپ لوگ تقریر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ مکے سے ام ہانی کے مکان سے سوار ہوئے اور سوار ہو کر براق پر وہ مسجد اقصیٰ پہنچے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے لامقام ہے وہاں پہ رب کی زیارت کی اور واپس آئے تو کنڈی کھٹک رہی تھی، بستر گرم تھا. مطلب رات کے چھوٹے سے پہر میں یہ پورا ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ. آپ کو معراج نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہ بتائیے کہ بھونک کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لینا، کیا یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کیا آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ پانی کی گاڑیوں سے انگلی کی ہاتھ کی جھاڑیوں سے انگلی کی پانی کے جھرنوں کا جاری ہو جانا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے جابر کے دونوں بچوں کو جو اوپر فوت ہو چکے تھے پکارنا اور ان دونوں کا زندہ ہو کے آ جانا، کیا یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر. میں نے کہا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میرا رسول کے سمجھ میں آئے گا. تو وہ سائنسداں لوگ ہیں اور دماغ لگاتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ہر چیز میں دماغ لگانا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، مگر جہاں تک محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے تو محمد رسول اللہ کا معاملہ صاف الفاظ میں صرف اور صرف اور صرف دل کا معاملہ ہے. ایمان دل کی حالت کو کہتے ہیں، ایمان دل کی حالت کو کہتے ہیں. اس کی دلیل دوں تم کو میں دلیل دوں. اللہ تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا، فرشتوں نے گزارش کی کہ اے مولا تو ایسے تو نے جو پیدا فرمایا ہے اور خلافت دے رہا ہے، زمین کی خلافت تو دے رہا ہے، تو یہ انسان ایسا ہے کہ جو زمین میں خون ریزی کریں گے، آپس میں جنگ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرشتوں تم نہیں جانتے ہو. اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے اسماء یعنی تمام علوم عطا فرمائے اور پھر آدم سے کہا آدم ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ اب ان کے سامنے پیش کرو. سورہ بقرہ کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آدم نے فر سب علوم ان کے سامنے پیش کر دیے. کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. آدم کا پیش کرنا اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، سب فرشتے سجدہ کرو آدم کو. سب فرشتے، قرآن کا حکم ہے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے سجدہ کرو. ایک نقطہ مجھے یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے، ہم گنہگار ہیں، ہمیں حکم ہے سجدہ کرنے کا جس کے ذریعے ہمارے گناہ دھلتے ہیں. فرشتے تو معصوم ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، فرشتے تو معصوم کیا ہیں. بات ہے، واہ. دیکھو میں تم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محمد کے معاملے میں دماغ مت لگاؤ. دماغ کیا کہتا ہے؟ اللہ سجدے کا حکم دے رہا ہے. سجدہ یعنی ماتھے کو جھکا دینا. اللہ اپنے سامنے نہیں فرما رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ فسجدوا لی، مجھے سجدہ کرو. فسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سبحان اللہ. کسے کہہ رہا ہے؟ آدم. اللہ اکبر. آدم انسان ہے، آدم انسان ہے اور انسان سے نسیان اور خطا دونوں ہوتا ہے. بے شک. نبی ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوگا مگر خطا ہو سکتی ہے، خطا کا امکان ہے.
جس خطا کا ذکر قرآن نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. تو انسان کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے. سبحان اللہ. جو معصوم ہے تو دماغ تو یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے سجدے کا، اور وہ بھی اللہ حکم دے رہا ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے. اس میں صرف دماغ لگایا ایک بندے نے اللہ کے، جس کا نام تھا عزازیل، جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. اس نے لگایا اپنا دماغ. اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے بڑی ہوتی ہے، فوقیت رکھتی ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ کیا کرا اس نے؟ اپنا دماغ لگایا. کیا کرا اس نے؟ ایک بات یہ سمجھ لیا آپ نے کہ جب بزرگوں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ دماغ نہیں لگایا جاتا. واہ کیا بات. یہ بات سمجھ لیا آپ نے؟ ہاں، وہاں پہ منطق نہیں کھیلی جاتی. وہاں پر جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، جہاں سے حکم آ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. یہ وہ بھول گیا کہ حکم آ کہاں سے رہا ہے. خیر صاحب، حضرت غوث علی شاہ قلندر اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہی شیطان جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے یہ راندہ دربار الہی ہو گیا، یہ وہاں سے بھگا دیا گیا، یہ پھر پہنچا موسی کلیم کے پاس. اس کے بعد پہنچا، روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچا. دیکھو یہ بات سنو، غور کرو کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو کہاں پہ جانا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ. شیطان جانتا ہے کہ اگر اللہ کو منانا ہے تو نبی کے پاس جانا ہے. کیا بات ہے. واہ. شیطان جانتا ہے، اسی وجہ سے موسیٰ کے پاس گیا. اور کیا کہنے گیا؟ کہنے لگا معافی کروا دو. کیوں گیا؟ اپنا سوچ لگانے گیا. ہوتا ہے نا اپنے، جیسے کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے بڑے حکام کے یہاں پہ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنی پہچان لگاؤ کہیں پر، ہو سکتا ہے ہماری بات ہماری پہچان کے ذریعے مان لی جائے. شیطان جانتا ہے کہ اگر رب کو منانا ہے، ارے بھائی معلم الملائکہ ہے وہ، شیطان کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا مولانا ہے، اور اس کا مدرسہ چھوٹا موٹا تھوڑی، جنت میں جھولے پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتا تھا. فرشتوں کو ایک جھونکا کھاتا تھا، ادھر کے فرشتوں کو پڑھاتا تھا، ایک جھونکا کھاتا تھا ادھر کے فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اور اتنا بڑا عبادت گزار. اللہ اکبر. آج کل کے جو چھوٹے موٹے چٹپونجیے اپنے ماتھے پر نشان بنا کے پھرتے ہیں، میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے قوم میں ایسے بہت سارے ریاکار پیدا ہو گئے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنے بھلا کر رہے ہیں، مسلمانوں کا دکھا کے خرچہ کرتے ہیں پیسے کا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو شیطان سے بڑے عبادت گزار نہیں بن پاؤ گے. صحیح بتا رہا ہوں بالکل دو ٹوک بات. 6000 سال تک سجدے میں پڑا رہا. 6000 سال کسے کہتے ہیں؟ 6000 ایئرز. اور 6000 سال سجدہ کرنے کے بعد آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا. 6000 سال اللہ کو سجدہ کیا اور آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ قیامت تک وہ راندے بارگاہ ہو گیا، وہ نکال دیا گیا، وہ شیطان رجیم ہو گیا، ہکال دیا گیا.
وہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا معافی کروا دیجئے میری. اب یہ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی, یا مولا اے میرے مالک, کار سازا, بندہ نوازا, بے نیازا, وہ میرے پاس آیا ہے مردود. دیکھو بزرگوں کی بارگاہ میں دیکھو بزرگ کتنے اچھے دل کے ہوتے ہیں, ہے نا. یہ تو آج ہم لوگ جیسے لوگ جو اپنے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہم بزرگوں کو مانتے ہیں, لیکن غور کریں تو ہمارے دل کیسے ہو گئے. لیکن دیکھو بزرگوں کی بارگاہ میں وہ مردود ہے جو رب کی بارگاہ سے, وہ جب بزرگ کے یہاں آ رہا ہے. اور یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے, اور اتنے جلالی کہ معراج کی رات جب آقا کریم علیہ السلام کو بلایا گیا تھا رب کے دربار میں, تو چوتھے آسمان پر, پانچویں آسمان پر انہوں نے چلانے کی آواز سنی. جنگ جسے آدمی جنگ کرتا ہے نا, جدال کرتا ہے, جرح کرتا ہے, بلند آواز سنی. جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل یہ کون ہے جو اللہ سے اس طرح چلا چلا کلام کر رہا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا, مولایا یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, اور ان کا رب ان کے مزاج سے بخوبی واقف ہے کہ وہ جلالی ہیں, لیکن اللہ نے ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے سفارش پیش کی, عرض کیا مولایا قبول فرما لے, توبہ قبول فرما لے. وحی نازل ہو گئی موسیٰ پر, ارشاد ہوا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ہم معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم کہتے ہو تو ہم معاف کر دیں گے, شرط یہ ہے کہ اس سے کہو جس جرم کی وجہ سے یہ نکالا گیا تھا آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا, اب آدم نہیں ہے مگر قبر آدم ہے, آدم کی مزار ہے, مزار کی زیارت کرے اور مزار کو سجدہ کرے, ہم اس کو معاف کر دیں گے. موسیٰ کی وجہ سے شیطان کو بھی سولوشن مل جاتا ہے. ایک رسول کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ, یہ یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے اس روایت سے کہ بزرگوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر تم دل سے جاؤ گے. دیکھو شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, شیطان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آدم اس قبر کو جا کے سجدہ کر لے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. موسیٰ نے آ کر رب کا کلام, رب کا پیغام اس کو سنایا. یہ کہنے ہیں وہ زندہ تھے تب نہیں کیا, اب ان کی قبر کو جا کے کروں گا. اللہ اکبر. اس کی قسمت سے ہدایت کو اٹھا لیا گیا, توفیق ہی نہیں تھی اس کو. تو حضرات گرامی, میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ محمد رسول اللہ کا معاملہ یا کسی بھی بزرگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دماغ نہیں لگایا جاتا ہے, وہاں پہ دل لگایا جاتا ہے. ایمان دل کی حالت کو کہتے ہیں, دماغی بقراتی کو ایمان نہیں کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. تو میں جب آپ کی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم یہاں پر ذکر رسول کرنے آئے ہیں, تو اب بجائے دماغی بقراتی کے میری بات کو, اس ذکر کو دل کے ایمانی حالت کے ساتھ سنیے گا. آپ میرا آج کا جو ٹاپک ہے بولنے کا, یہ تمہید ہو گئی. میرا آج کا جو ٹاپک ہے بولنے کا وہ ٹاپک ہے کہ ہم کو اسلام نے ایک کیا. کس نے ایک کیا؟ اسلام نے ہم سب کو ایک کیا. یعنی جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ کون ہے بتاؤ, کون ہے؟ ارے بس کچھ ہی لوگ ہیں کہ سب ہیں مسلمان. ہم مسلمان الحمدللہ ہیں. تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام نے ہم کو ایک کیا.
اتنی بڑی نعمت ہے. اسلم نام کے ایک صحابی گزرے ہیں. واقعہ خیبر کے وقت وہ رسول اللہ کے پاس آئے, عرض کیا مولا میں آپ کو ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد جنگ خیبر میں آپ شہید ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے جنازے کو دیکھا اور اپنے صحابہ سے کہا اے میرے پیارو دیکھو اللہ کے اس بندے کو, دیکھو میں اس کے سرہانے 2 حوروں کو دیکھ رہا ہوں. میں اس کے سرہانے 2 حوروں کو دیکھ رہا ہوں, جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوں. اور ارشاد فرمایا اس بندے نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی, اس نے کلمہ پڑھا, اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور اللہ نے اس کو جنتی کر دیا. اس جنتی حوریں میں اس کے سرہانے دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خلوص کے ساتھ پڑھا, یعنی مانتے ہوئے اس بات کو کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور جو کچھ محمد عربی لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ حق ہے, اس بات کو ہم مانتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ نے رسول کے ذریعے بشارت دی. دیکھو حدیث کیا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قوم کو اصطلاحوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ کہے وہ حدیث ہے نا. اور قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کیا گیا اسے قرآن کہتے ہیں. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے وہ حدیث رسول ہو چاہے وہ کلام ہو جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا, دونوں کو وحی کہا جاتا ہے. رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ بھی وحی ہے اور جو ان پر نازل ہوا ہے وہ بھی وحی ہے. رسول اللہ جو کہتے ہیں اسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. فرق بتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو. اور جو جبرائیل لے کے آتے ہیں کلام پاک اسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے. مطلوع کا مطلب جو نماز میں تلاوت کیا جائے, اور غیر مطلوع کا مطلب جو نماز میں تلاوت نہیں کیا جاتا. یہ فرق ہے بس, ورنہ ہیں دونوں وحی. اللہ اکبر. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے. یہ ایک کس نے کیا ہے ہم کو؟ اسلام نے کیا. یہ ہم کو کلمہ توحید نے کیا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ رسول کا طریقہ ہے جس پر آج کے مسلمان گامزن ہیں؟ آپس میں افتراق, ایک دوسرے پہ تنقید, ایک دوسرے پہ اعتراض, ایک دوسرے کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے ہم کو. ایک واقعہ جب بھی میں سنت رسول پڑھتا ہوں یا اس پر بولتا ہوں, کوئی لیکچر دیتا ہوں, تو مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. مولوی لائن میں جب ہم نے قدم رکھا اور اپنے مدرسے سے ایک مرتبہ ہم چھٹیوں میں اپنے گھر آ رہے تھے, تو ہمیں راستے میں ایک غیر مسلم, ایک ہندو بھائی مل گیا. وہ برطانیہ کا رہنے والا تھا. اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. تو میں نے جو بھی اس وقت چھٹپنے کی عمر تھی, جتنا بھی مجھے معلومات تھی میں نے اس کو بتایا.
پھر مجھ سے وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سید صاحب، وہ مینچسٹر کا رہنے والا تھا، مینچسٹر برطانیہ میں، کہنے لگا سید صاحب ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، مینچسٹر میں بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، کہنے لگے وہاں پہ مسجد ہے اور وہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے ہیں، کہنے لگے کہ وہ ہمارے بچپن کے ساتھی رہے ہیں، بچپن کے ساتھی، دوست، کہنے لگے بچپن میں ہم لوگ خوب مل کے شرارتیں کیا کرتے تھے، خوب دل لگی کیا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے ساتھ میں۔ کہنے لگے ہوا یہ کہ پھر وہ بڑے ہوئے، مدرسے میں پڑھا، مدرسے میں پڑھ کر وہ مسجد میں گئے اور مسجد کے بن گئے امام، اور کہتے ہیں امام بننے کے بعد ایک دن میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک نوجوان آیا، نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے ٹوپی نہیں پہنی تھی نماز کے اندر، تو امام صاحب اس کو مسجد کے باہر ڈانٹنے لگے، یہ کیا بے ادبی کر رہا ہے، بغیر ٹوپی کے نماز کیسے ادا کر رہا ہے، تو بے ادب ہے، گستاخ ہے، بندگی کا تقاضا نہیں تیرے اندر۔ کہنے لگے کہ جب میں نے، وہ غیر مسلم مجھ سے کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہنے لگے کہ میں نے جب امام صاحب کو، نوجوان کو اس طرح ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا حضرت ذرا ایک طرف آ جائیے، آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ ایک طرف لے کے میں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب آپ کو یاد ہے بچپن میں جب ہم لوگ دیہاتوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر جو گاؤں والوں کے امرود کے پیڑ ہوا کرتے تھے، ہم لوگ ان کے باغوں میں گھس کر وہ امرود چورا چورا کے کھایا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کیا بات ہے، واہ! یاد ہے آپ کو کہ جب ہم لوگ اپنے محلے سے نکلتے تھے اور اگر کسی کے یہاں دعوت کا کھچڑا پکڑا ہوتا تھا تو ہم اس کے اندر مٹی پھینک کے بھاگ جایا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو وہ شرارت، وہ شیطانیاں یاد ہیں آپ کو؟ ہم چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے کتنی۔ کہنے لگے سنیے امام صاحب، میرا مقصد آپ کو ذلیل کرنے کا نہیں ہے، آپ کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے، میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو سدھرنے کا، سنورنے کا، اصلاح کا موقع دیا، اب آپ قوم کے امام ہیں، بڑے ہیں، تو آپ اس نوجوان کو تھوڑا موقع دے دیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ تھوڑا موقع اس نوجوان کو دے دیجئے کہ وہ بھی وقت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ سدھر جائے اور اپنی اصلاح کر دے۔ یقین جانے یہ طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آج غیر قومیں، کبھی آپ نے سوچا کہ آج مسلمانوں میں بے روزگاری، مسلمانوں میں پستی، مسلمانوں میں پروگریس کی کمی، یہ کس وجہ سے ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسلمانوں میں ایڈوکیشن کم ہے۔ میں کہتا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایڈوکیشن کا مطلب سکول میں جانا، ایڈوکیشن کا مطلب مدرسے میں جانا، مگر صحیح معنی میں کہتا ہوں اگر مسلمان تقاضائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کرتا ہے تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ مثال بتاؤں میں آپ کو، مثال کے طور پر ایک پڑھا لکھا مسلمان یا ایک غیر پڑھا لکھا مسلمان نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتا ہے کہ نہیں؟ وضو صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ نماز سے پہلے فرض کر دیا گیا کہ ہم کو یہ کرنا ہے، نہیں کریں گے تو نماز اس کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ وضو کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے اپنی شریعت کا، اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ یہ ضروری ہے۔ اور جتنے بھی میڈیکل سائنس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خاص طور پہ آج کل جو یہ پوسٹ کووڈ دور چل رہا ہے، ہم لوگ اپنے سامنے اتنی بڑی 2 سال بلا فیس کر چکے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنوں کو، پرائوں کو، سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
معلوم ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے سبب جو کھوجے وہ یہ کہ طہارت کی کمی ہونا وہ ہر بیماری کو انسان کے جسم میں داخل ہونے کا رستہ دے دیتی ہے. میں ہمارے بہت سارے سوشل گروپس ہیں, این جی اوز ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ویوہار رہتا ہے, تعامل رہتا ہے. ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پر ایک یوگ کریا ہو رہی ہے. ہم نے کہا یوگ کریا کیا ہے؟ اب اس میں صاحب باہر کے لوگ بھی آتے ہیں, جرمنی کے, فرانس کے, کئی لوگ باہر سے فورن ممالک سے آئے ہوئے تھے. یوگ کریا کے نام پر صبح کے 6 بجے اٹھے ہوئے تھے, صبح کے 6 بجے, اور 6 بجے اٹھ کر انہیں ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا. اور پھر کیا کیا گیا معلوم ہے؟ وہ لوگ بڑے فیسیلیٹڈ تھے. ایک چینی کے تاملوٹ میں گنگنا پانی رکھ کر ایک نتھنے میں ڈال کر دوسرے نتھنے سے سنکنے کو ان سے کہا گیا. اور یہ پانی سنکنے کے لیے اس سنستھا کو وہ باہر کے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے پے کر رہے تھے. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا کیوں کر رہے ہو یہ؟ کہنے لگے اس سے ہمارے سائنس کلیئر رہتے ہیں, آکسیجن کا فلو برابر ہمارے دل دماغ کو پہنچتا ہے, جس سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. اس کو جاننے کے لیے تم نے ہزاروں لاکھوں روپے دیے, قربان جاؤ مدینے کے آقا کے, کہ انہوں نے اپنے قرآن کے ذریعے ہم سب کے لیے اس کو عام حکم کر دیا تاکہ ہر مسلمان صحت مند رہے, صحت مند رہے. تو ہوتا یہ ہے, یہ میں باتیں اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہم کو ایک بنایا. اور جو کوئی ہوتا ہے اکثر ہمارے خطبہ کبھی میری خاص طور پہ میری تقریر سن کر بہت برا مانتے ہیں کہ بھائی یہ سید صاحب ایسی بات کیوں کرتے ہیں. بھائی میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں. کس کی؟ مجھے نہ تو مرید کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ خانقاہ بنانے میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ ناموری کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ اس بات کا کوئی ڈر کہ کوئی صاحب مجھے پروگرام میں نہیں بلائیں گے, تقریر میں نہیں بلائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ باپ نے پڑھایا تو ہاتھ میں ہنر دیا کہ اپنی محنت سے کماؤ, حلال کی کھاؤ, اور حلال کی کمائی کھلا کے پالا. اور جب حلال کی کمائی سے کھلائے ہوئے کا خون بنتا ہے تو وہ حلالی خون بنتا ہے, اور حلالی خون کبھی چکنی چپڑی باتیں نہیں کر سکتا. اس لیے میں کھل کے اپنی قوم سے عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ آپسی تفرقے بازی سے ہوا ہے. اب چاہے یہ سلاسل کی تفرقے بازی ہو, بتائیے ہمارے ممبر کسے کہتے ہیں؟ ممبر یہ ممبر ہے, یہ ممبر رسول ہے. اسے نسبت دی جاتی ہے رسول اللہ سے. کون رسول اللہ؟ جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ارے رسول اللہ سے بڑا رحمت والا ہم نے نہ کبھی پڑھا اور نہ جو ہے پاسبل ہے کہ کوئی پیدا ہو. آقا کریم علیہ السلام سوچو ذرا, مسجد میں سرکار کے صحابہ بیٹھے ہیں, مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے ہیں, ایک بدو دیہاتی آیا اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ ان کے بھاگے مارنے کے لیے, آقا نے فرمایا نہیں مارو گے. ہمارے اس زمانے میں اگر کوئی بھائی اپنے موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جائے تو آس پاس کے مصلی ایسی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ گویا نظروں سے ہی کھا جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کا موبائل بچ جاتا ہے تو آئے ہو صاحب ایسی خوخار نظروں سے دیکھتے ہیں. حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول اللہ کا قول بھول گئے؟ رسول نے فرمایا
اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو محفوظ رکھو۔ کیا فرمایا ہمارے حبیب نے، ہمارے رسول نے ہمیں کیا درس دیا تھا؟ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے تمہارے مسلمان بھائی محفوظ رہنا چاہیے۔ اور ہمارا ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی کوئی غلطی کر دے تو بجائے اس کی اصلاح کرنے کے ہم گالی گلوچ، مار پیٹ، مقدمے بازی اور ہر وہ سازش جس کے ذریعے سماج میں اس کا نام نیچے گرے، وہ بدنام ہو جائے، اس میں ہم لوگ آگے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے کام ہے۔ اور اس کے بعد ہم سینہ پھلا کے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، جنت تو رسول اللہ کی ہے، مگر اپنے کام پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے افعال اور اعمال پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کیا حقیقت میں ہم رسول اللہ کے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم رسول اللہ کے ہیں؟ اللہ کے رسول نے، دیکھو ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس حدیث کی وجہ سے کچھ تشدد پسند حضرات نے مجھے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس لیے بدنام کرنے کی کوشش کی کیونکہ سید سبطین حیدر نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہے کہ مسلمانوں میں ہم کو اتحاد چاہیے۔ میں کھل کے عرض کر رہا ہوں، کھل کے۔ اور سبطین حیدر میدان میں کہتا ہے، کان میں نہیں کہتا۔ فتویوں سے کسی کے نہیں ڈرتا ہوں میں، اور اوپن چیلنج کرتا ہوں، جسے فتوے دینا ہے فتوے دے دو، جو میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے۔ الحمدللہ ہمیں اپنی محبتوں میں بھروسہ ہے۔ اور بھائی دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے مریدوں کو پہچانتے ہیں، ہم نے چادریں اور رسیاں پھینک کے تھوڑی نہ مرید کیے ہیں۔ ہم ابو الفضل آل احمد اچھے میاں کی گدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبد الرحمن نام کا آدمی بیعت ہوا، بیعت ہونے کے 15 سال بعد خانقاہ برکاتیہ آئے، پیچھے بیٹھ گیا، گدی کا وقت چل رہا تھا، صاحب سجادہ ابو الفضل آل احمد اچھے میاں بزرگوں کا خرقہ پہن کے بیٹھے تھے۔ عبد الرحمن پیچھے بیٹھا، سوچا 15 سال ہو گئے حضور سے بیعت ہوئے، پتہ نہیں پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے۔ وہیں سے آواز لگائی، عبد الرحمن بیٹا ادھر آؤ، پیچھے کیوں بیٹھے گئے؟ عبد الرحمن آگے آئے، دست بوسی کی، قلم بوسی کی، ارشاد ہوا بیٹا اتنے دنوں بعد تمہارا چہرہ دیکھنے ملا، سب خیریت تو ہے، سب ٹھیک تو ہو؟ عرض کیا حضور میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں، مگر 15 سال کے بعد بھی آپ نے مجھے پہچان لیا، یہ بڑے اچرج کی بات ہے، یہ بڑے آشچریہ کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا بیٹا عبد الرحمن تو چرواہا ہے نا، بکریاں چراتا ہے نا؟ عرض کیا جی حضور آپ کو یاد ہے؟ فرمایا ہاں ہمیں یاد ہے۔ اچھا یہ بتا کہ تو اپنی بکریاں چرانے لے کہاں جاتا ہے؟ کہا گاؤں کے پاس ایک پہاڑی ہے، وہاں جنگل ہے، وہاں پہ لے کے جاتا ہوں بکریاں۔ اچھا تیری 2-3 بکریاں ہیں؟ کہ نہیں سرکار میری 50 بکریاں ہیں۔ تو وہاں پہ اکیلے تیری ہی بکریاں چرتی ہیں؟ فرمایا نہیں حضور سارے گاؤں کی بکریاں وہاں ہی چرتی ہیں۔ تو فرمایا تقریباً کتنی ہوں گی؟ کہا حضور یہی تقریباً 500 سے 700 بکریاں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تو اپنے گھر آتا ہوگا تو تیری 50 کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی بکریاں آ جاتی ہوں گی تیرے ساتھ۔ فرمایا نہیں حضور میں اپنی بکریوں کو خوب پہچانتا ہوں۔ ساتھ بات تو تم پیچھے بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ ابو الفضل آل احمد اچھے بھی اپنے مرید کو پہچان پائے گا نہیں پہچان پائے گا، تو سن جس طرح سے تو اپنے ریول کی ایک ایک بکری کو پہچانتا ہے، ابو الفضل یہ فقیر برکاتی اپنے ایک ایک مرید کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ
اور رسول اللہ کے نائبین جو دعات اسلام ہیں، اسلام کے داعی ہیں، اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کو تو یہ چاہیے کہ اپنے دائرہ اثر، یعنی جہاں جہاں تک ان کی دعوت اس علاقے میں پہنچتی ہے وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو، بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام لوگوں کو چہرہ دیکھ کر پہچان کر نام سے پکارا کرتے تھے۔ اس میں یہ میں اپنے ائمہ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، اپنے محلے کے آپ کتب ہیں، اپنے محلے کے معاملات آپ کی نظر میں ہونا چاہیے، اپنے محلے کی اصلاح کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ فلانی مسجد کا تو امام تھا، یہ بتا فلانے گھر میں شریعت کے خلاف کیسے ہوا، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال رسول اللہ کی ایک ادا میں بتاتا ہوں، صدقات کی ایک حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ستفترق امتی 73 فرقۃ، اور عنقریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہاں تک حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب معلوم ہے کیا ہوا آپ کو؟ یہ حدیث بہت مشہور ہے، اس حدیث کو آپ نے سنا ہے، اکثر خطبہ اپنے دام دنڈ ہے نا آزمانے سے پہلے اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اپنی حرکتیں سامنے لانے سے پہلے، مسلمانوں میں تفرقے بازی کرنے سے پہلے اس حدیث کو سارا بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں، اس گھر کا فرد ہونے کے ناطے سب سے پہلے مجھ پہ فرض ہے کہ اگر میرے نانا جان پر کوئی جھوٹ باندھا جائے تو سب سے پہلے اس کو میں بتاؤں کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا عنقریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ لیکن رسول اللہ نے دیکھو ایسا ہے نا، ہماری قوم آج کل کی کیسی ہے معلوم ہے؟ ہماری قوم ایسی ہے کہ ہماری قوم سے کہا جائے ارے کلن میاں وہ کوا آپ کا کام لے گیا، وہ لے گیا ہے، تو کلن میاں کوے کے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ نہیں کہ کان پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ نہیں بھائی ہمارے کان تو ابھی جڑے ہوئے، یہ ہمارا ہاتھ ہے ہماری قوم کا۔ کلن میاں کوے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری قوم کو خالی بتا دیا جائے دیکھو رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور رسول اللہ کے نام سے بہت ساری ضعیف روایتیں اور ایسی روایتیں جن کے سند میں، جن کے متن میں ضعف ہے، وہ بیان کر دی گئی اور ہماری قوم کو پلا دیا گیا۔ اب ہم جیسا اگر کوئی حرف کو طالب علم اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حدیث کے مخالف ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر والا گھر کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے نا؟ کیونکہ ہم نے چندہ کر کے علم دین تھوڑی حاصل کیا ہے، ہم دروالے تھوڑے ہی، ہم گھر والے ہیں، ہم گھر والے ہیں۔ الحمدللہ تہذیب بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور حقیقت بتا رہا ہوں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، تو امام زید کی شان ان کے دوشالے کا واسطہ دے کے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس وطن عزیز ہندوستان میں جو شخص فرقہ وار کرنے کی کوشش کرے گا اسے سب سے پہلا مچیتا سید سبطین حیدر زیدی سے لینا ہوگا۔ ہمیں وحدانیت چاہیے،
ہمیں توحید و اتحاد چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا، بے شک فرمایا، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 فرقوں میں. اس کے آگے اس حدیث میں ایک جملہ جوڑا جاتا ہے، کلھا فی النار الا واحدہ، کہ ان میں سے ہر فرقہ دوزخ میں جائے گا سوائے ایک کے. ان میں سے ہر فرقہ دوزخ میں جائے گا سوائے ایک کے. سبحان اللہ. علامہ ابن حزم، حضرت امام توسری، حدیث کے بڑے بڑے امام، ان لوگوں نے یہ کہا اس روایت کے اس حصے کے بارے میں کہ یہودیوں نے اس جملے کو حدیث رسول میں جڑوا دیا تاکہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، اور پھر انہوں نے دلیلیں پیش کرنا شروع کری. ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میں مجھ سے منسوخ کر کے بہت ساری باتیں حدیث کے روپ میں تمہیں پیش کی جائیں گی، حدیث کے نام پر تمہیں پیش کی جائیں گی. تم دیکھ لینا. کیا دیکھ لینا؟ اس حدیث کو جو میرے نام پہ تمہیں بتائی جا رہی ہے اسے قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں تول کے دیکھ لینا. اگر قرآن کی آیتوں کے مطابق تمہیں وہ ملے اسے قبول کر لینا، اور نہیں فَإِلَّا رُدُّوهُ تو انہیں رد کر دے. یہ رسول اللہ کا قول ہے. آقا کریم علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہم سے کہہ رہا ہے، ہم سے اور تم سے، افتراء کرنے والوں سے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید سبتہ نہیں کہا ہے، یا مولانا سلمانی نہیں کہہ رہے ہیں، یا حاجی الیاس نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ. ذرا سوچو، ملا کی بات میں ہم اتنا آ گئے کہ اللہ کی بات کو بھول گئے. میرے جملے کو یاد رکھیں، اللہ کی بات کو ہم بھول گئے. اللہ فرما رہا ہے فرقوں میں مت بٹو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر طریقے سے ایسی دلیلیں ڈھونڈ کے لائیں کہ ہم ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے میں آسانی پائیں. ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ وہ فلانا آدمی ہے، اس نے پجامہ بہت اونچا کر لیا، وہ اس فرقے کا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ ایسا آدمی ہے، وہ مولا علی کو بہت چاہتا ہے، اہل بیت کو بہت چاہتا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ فلانا ایسا ہے، وہ فلانے مکتب فکر کا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ ہو گیا ہے. میں ان لوگوں سے، ان خطبہ سے جو لوگ اس حدیث کو افتراق امت کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں اس حدیث کے مخاطب، یعنی جن کو یہ حدیث سرکار بتا رہی ہے کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو ہم تو 1400 سال کے بعد ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث کا حکم، لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار نے فرمایا امت بٹے گی 73 فرقوں میں، تو بھائی یہ ہمارے لیے تو بہت بعد میں ہے. سب سے پہلے اس کا مخاطب صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام اس کے مخاطب اول ہیں. اب سوچو، اپنی جسے کہتے ہیں نا کم عقلی میں ہم لوگ افتراق کا حکم دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ سرکار سب سے پہلے افتراق کی خبر اپنے امتی اول یعنی صحابہ کو سنا رہے ہیں، جس میں ابو بکر صدیق ہیں، جس میں فاروق اعظم ہیں، جس میں عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بیت عقبہ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں. تو کوئی ہے ایسا بدبخت جو کلمہ پڑھے اور کہے کہ خدا نے کرے معاذ اللہ صحابہ کے اندر فرقے ہو گئے تھے؟ ہے کوئی؟ common sense is not common. common sense is not common. اللہ. حضرات گرامی، رسول اللہ نے جو اسلام لے کے آئے، رسول اللہ کے پاس سے
وہ اسلام ہمیں ایک کرنے کے لیے تھا، ایک کرنے کے لیے۔ ابھی بھی وقت ہے سبق پکڑ لیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ ہو جائیں۔ افتراق کی بوٹیاں کھانا بند کر دیں ہمارے خطبہ، فرقےواد کو بند کر دیں ہمارے خطبہ، ورنہ دیکھو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ کووڈ کے ذریعے ایک آسمانی چھوٹا سا عتاب نازل ہوا، چھوٹا سا عتاب، اگر سمجھو تو بہت کچھ ہے۔ ہم لوگ سب بے فکر جی رہے تھے، ارے کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے ہماری زندگی میں فرق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا دکھایا کہ صرف ہمارا ایک دو محلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کووڈ میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ قدرت کی طرف سے ہم کو اشارہ ہوا کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو ایک سیکنڈ میں، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، تمہیں اگر اٹھانا اگر ہمیں ہے تو جھنجھوڑ کے تمہیں اٹھا دیں گے۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے ان باتوں سے کہ زندگی میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا، پیدا کر کے مسلمان بنایا، اسلام میں پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، تو اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو رسول اللہ کے اخلاق کے ذریعے اسلام کی طرف بلائیں، اسلام میں داخل کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے ذمے سے اتنا بڑا فرض تو اترا ہوا رہے کہ اللہ پوچھے تو کیا لایا ہمارے لیے، تو ہم یہ تو کہہ سکیں کہ مولا ہم تو گنہگار ہیں، تیری رحمت پہ آئے ہیں بھروسہ کر کے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم دنیا میں جب تک زندہ رہے ہم نے مسلمانوں میں فرقہ واد نہیں کیا، ہم نے تیرے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان تفرقہ نہیں کیا، کم سے کم اتنا کہنے کا ہمارا منہ رہ جانا چاہیے۔ تو حضرات گرامی اپنے اس مختصر وقت میں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہی اور وقت ملا تو اس حدیث افتراق امت کے سلسلے میں مزید ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور اس کے بارے میں کسی اور موقع محل پر ہم اس کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ کریں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اصل میں ہمارے رسول کی تعلیمات کیا تھی اور ہم کو ان کی تعلیمات کے نام پر کیا پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے حق کی پیروی کرنے، حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ تمام حضرات کو اس کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا رسول سلام